بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات سے مراد یعنی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، ان تمام مخلوق میں انسان کا مقام و مرتبہ اونچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو، ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ پوری دنیا انسان کے لیے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی، مقام عطا کیا، درجہ دیا۔ دیکھیے، اس دنیا میں ہم جتنی چیزیں پاتے ہیں ان کا تعلق یا تو جمادات سے ہے، یا پھر نباتات سے ہے، پھر یا حیوانات سے ہے، اور پھر اس کے بعد انسان سے ہے نا۔ دیکھیے، یہ جمادات ہے، پتھر ہے، اور اس کی زمین ہے، مٹی ہے نا، اس کا درجہ سب سے گھٹیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو شجر ہے، درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، گھاس ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے اور اوپر اٹھنے کی صلاحیت ہے۔ زمین کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑی سی حص ہے نا۔ اب اس کے بعد دیکھیے حیوانات ہے، اب حیوانات کے اندر شعور بھی ہے، چلنا پھرنا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے نا، تو اب اس سے بڑھ کر اس کے بعد انسان کو دیکھ لیجئے، انسان کے اندر شعور ہے، چلنا پھرنا ہے۔ حیوانات بول نہیں سکتے تھے، اگر بولتے بھی تو حیوانات وہ جانتے ہیں، لیکن انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ انسان کے اندر اللہ نے بولنے کی طاقت و صلاحیت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے جی؟ اب دیکھیے، زمین خادم ہے نباتات کے لیے، نباتات خادم ہے حیوانات کے لیے، حیوانات انسان کے لیے، انسان کے لیے سب خادم ہے۔ زمین قربان ہے نباتات، شجر اور درختوں کے لیے، اور درخت قربان ہیں حیوانات کے لیے، اور حیوانات قربان ہیں انسان کے لیے، ہے نا۔ انسان حیوانات کو ذبح کر کے کھاتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے جی۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا اور پوری دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا، معلوم ہوا پوری دنیا کا مجموعہ ایک انسان ہے نا۔ کیا ہے؟ پوری دنیا کا مجموعہ ایک انسان ہے۔ انسان نے سب کچھ، انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور انسان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے۔ دیکھیے، یہ امتیاز، یہ خصوصیت، یہ مقام کیوں حاصل ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی، انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے کی صلاحیت دی، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت دی، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب سے بڑھ کر دل دیا۔ کیا دیا؟ دل دیا۔
اور انسان کا دل وہ دل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ وہ دل ہے ایک چیز، اگر یہ بگڑ گیا سب کچھ بگڑ گیا۔ کیا بگڑ گیا؟ ہے نا، دل بگڑا پورا انسان بگڑا، اور انسان بگڑا تو پوری کائنات بگڑ گئی۔ معلوم ہوا کہ اس پوری دنیا کا دل انسان ہے، انسان کا دل بگڑا، اس کا پورا جسم بگڑ گیا، اس کے حالات بگڑ گئے، اس کے چال ڈھال بگڑ گئی، اس کی فکر، اس کی سوچ بگڑ گئی۔ انسان بگڑا تو سمجھو کہ پوری دنیا بگڑ گئی، اور پھر پوری دنیا جب بگڑ جائے گی تو جن ساری چیزوں کو جس انسان کے لیے پیدا گیا تو انسان ہی نہیں رہے گا، وہ ساری دنیا پھر کیوں رہے گی؟ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دل پیدا کیا، جی، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، دوسرے انسان کے لیے ہمدردی پیدا کی۔ کیا پیدا کی؟ محبت، مودت، شفقت، رحمت، ہمدردی انسان کے لیے پیدا کی۔ اور یہ امتیازی خصوصیت ہے انسان کی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی۔ وہ دوسری چیزوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، دوسری چیزوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، انسان کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ کیا؟ ہمدردی۔ کیا ایک شاعر نے کہا، درد دل کے لیے پیدا کیا حضرت انسان کو، کیا کہ درد دل کے لیے پیدا کیا حضرت انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و طاعت کے لیے فرشتے کم تھے، لیکن اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ دل میں ہمدردی، احساس، دوسرے کا درد، دوسرے کی تکلیف کا احساس، دوسرے کی پریشانی کا احساس، یہ ہوتا ہے انسان کو، ہوتا ہے انسان ہے تو انسان کو ہمدردی، ایک دوسرے سے محبت، انسیت ہونی چاہیے، ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ایک کوئی بچہ ہو، چھوٹا سا بچہ روتا ہو، چاہے وہ اس کا اپنا بچہ نہیں روتا ہے، تو دوسرے پوچھتے ہیں اور تکلیف ان کو ہوتی ہے کہ بچہ کیوں روتا ہے، کیا پریشانی؟ یہ تو ہمدردی کی بات ہے نا، جی، یہ ہمدردی کی بات ہے۔ لیکن آج کل سمجھیے کہ ٹیکنیکل اتنا ترقی کر گیا ہے کہ لوگوں نے روبوٹ تیار کیا ہے، اور وہ جو انسان کرتا ہے اس سے بڑھ کر وہ کام کرتا ہے۔ ارے انسان کو تو بیماری بھی لاحق ہوتی ہے، پتہ نہیں انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن روبوٹ ایسا ہے کہ ہمیشہ کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ کام کرتا ہے جب تک۔ تو روبوٹ بنانے والے نے کبھی اپنے کیا تکبر اور گھمنڈ میں یوں اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ تیرے انسان سے بڑھ کر تو میرا روبوٹ ہے؟ جی، اس میں خرابی نہیں آتی، جب خرابی آتی تو ختم ہی ہو جائے گا، لیکن انسان کے اندر جب کام خرابی کیا روک دیتا ہے اپنا کام، کچھ خرابی آئی پھر اس کے بعد اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ تو اگر خراب ہوا تو گیا، لیکن تیرے انسان سے بڑھ کر یہ تو کیا نہیں کرتا، پتہ نہیں اس کے اندر کتنی زبانیں ہیں، انسان کتنی زبانیں جانتا ہے، وہ کس کی زبانیں ہیں پتہ نہیں، جو پوچھنا آپ پوچھئے وہ بتا دے گا، انسان سب کچھ نہیں بتا سکتا، تو تیرے انسان سے بڑھ کر یہ میرا روبوٹ ہے۔ تو اب جی تمثیل کے ذریعے سے سمجھانے والوں نے سمجھایا، اچھا یہ کام کرو، تمہارے 2 4 6 7 روبوٹ ایک لائن پہ کھڑا کر دو، ہے نا، اور اس کی ایک منزل طے کرو، ہے نا، ٹھیک ہے، سب کو کھڑا کر دیا، سارے روبوٹ کو بٹن دبایا اور روبوٹ چلنے لگے۔ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کے اس میں کنیکشن میں کوئی خرابی آ گئی، وہ رک گیا، باقی سب پہنچ گئے۔ پھر کہا چلو 2 4 انسان کو کھڑا کرو، ہے نا، تو یہ بھی چلنے لگے منزل پہ، لیکن ایک انسان کو کچھ تکلیف ہو گئی، وہ آگے نہیں بڑھ سکا، تو سارے لوگ رک گئے کہ اس کو کیا ہو گیا؟ کہ یہ دیکھو تمہارے روبوٹ میں ہمارے انسان میں یہ ہے فرق کہ انسان کے اندر ہم نے کیا رکھا ہے؟ ہمدردی رکھی ہے، انسان کے اندر محبت رکھی ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ ایک دوسرے کی پریشانی میں دوسرے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو آپس میں کس طرح سے رہنا چاہیے، یعنی
مومن صرف یہی نہیں کہ اپنا خاندان، اپنا ماحول، اپنا محلہ اور اپنا شہر، نہیں، پوری دنیا میں مومن کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ان کے اندر محبت کیسی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت رحمت کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ فرمایا مثل الجسد الواحد، جی جیسا ایک انسان کا ایک جسم، کیا ہے؟ ایک جسم، سارے انسان مل کر ایک جسم ہے نا، جیسے انسان کا ایک جسم ہوتا ہے جس میں اس کے ہاتھ ہے، اس کے پیر ہے، اس کا سر ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ناک ہے، اس کے کان ہیں، الگ الگ اجزاء ہیں۔ تو اسی سمجھیے کہ پورا کیا ہے، پورے مسلمان مل کر ایک انسان، اور ہر انسان، کوئی اس کا ہاتھ ہے، کوئی اس کا پیر ہے، کوئی اس کی انگلی ہے، کوئی اس کا ناک ہے، کوئی اس کے کان ہے، کوئی اس کی آنکھ ہے۔ تو جس طرح انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو، سر میں تکلیف ہو یا پیر میں تکلیف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پورا انسان پریشان ہو جاتا ہے، جی پورا انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو پیر چل کر ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، منہ کڑوی دوا کھایا کرتا ہے، پتہ نہیں زبان کو اس کی تلخی معلوم ہوا کرتی ہے، پورا جسم پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ سر میں درد ہے تو آنکھوں کو نیند نہیں آتی، رات بھر بیدار ہے، جی ہے نا؟ کیوں؟ تو ایسا ہی ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کونے میں، دنیا کی کسی کونے میں کسی مسلمان کو ذرہ برابر اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، بلکہ ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اس کو یہاں تکلیف ہونی چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی کو وہ تکلیف پہنچی ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ماحول و سوسائٹی اور آس پاس میں اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو کسی کو اس کا ہاتھ، کسی کو اس کا پیر، کسی کو اس کا کان، اس طرح بن جانا چاہیے۔ اس طرح سے ایک اسلامی ماحول اور سوسائٹی، ایک صالح اور نیک اور بہترین اچھی سوسائٹی اور ماحول تیار ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ جذبات انسان کے اندر نہیں پائے جائیں گے، یہ جذبات اگر انسان کے اندر نہیں پائے جائیں گے تو پھر ایک صالح اور نیک سوسائٹی جس میں ایک صحیح انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے، بلکہ سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں انسان صحیح زندگی گزار سکے۔ اگر سوسائٹی و ماحول بہترین نہیں ہوگا، صالح نہیں اگر ماحول ہوگا تو پھر صحیح زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے سے تصادم، یہ اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے، یہ اس کو نیچے گرانے، وہ اس کو اوپر اٹھانے کی، ایسی کچھ۔ ایک آدمی نے کہا کہ آسٹریلیا کی چڑیا خانے میں ہم گئے تو وہاں پر بہت ساری چڑیا، پرندے، درندے وغیرہ سب تھے، اور ہر ملک کے مینڈک بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ سارے مینڈک کے لیے تو اوپر سے ان کو اس طرح سے گھیر دیا تھا کہ بھاگ نہ پائے، لیکن ہندوستان کے جو مینڈک تھے ان مینڈک کو کوئی گھیرا ویرا نہیں تھا۔ تو پوچھا لوگوں نے، بھئی ایسی کیا بات ہے کہ سارے مینڈکوں کو روکنے کے لیے تو گھیر رکھا ہے، لیکن ہندوستان کے مینڈک ایسے اچھے شریف ہیں کہ صاحب یہ بھاگتے نہیں؟ کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، اصل میں ہندوستان کے انسانوں کی خاصیت ہے کہ کوئی اوپر اٹھتا ہے تو دوسرا ٹانگ پکڑ کے کھینچتا ہے نا؟ کیا ٹانگ پکڑ کے؟ یہ ہندوستان کے انسانوں کی عادت ساری چیزوں میں پڑا کرتی، حیوانوں میں، جی حیوانوں میں یہ چیز عادت پڑا کرتی، جی حیوانوں کو انسان پالتا ہے، بتائیے کیسے؟ کیا ایک طوطا کیا نہیں بولتا ہے، ایک جانور، ایک کتا کیا نہیں کرتا ہے؟ تو ایسے ہی مینڈک میں بھی اس کا اثر آیا کہ اس کی ٹانگ پکڑ کے، یہ کیوں ہے؟ کہ آپس میں ہمدردی نہیں، ہم نے اس کو اپنا بھائی سمجھا نہیں، اپنا بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یخذلہ ولا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا، کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، ایک دوسرے پہ۔ اور کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنیان، کہ ایک بلڈنگ کی طرح سارے مسلمان بھائی ایک بلڈنگ کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ ایک بلڈنگ میں کتنی ساری اینٹ ہوتی ہے، تو یہ ہر مسلمان ایک جگہ پہ ایک اینٹ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک اینٹ کے 2-4 اینٹیں نکال لیں تو بتائیے بلڈنگ کا کیا حشر ہوگا؟ تو ایسے سب مسلمان مل کر ایک بلڈنگ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ مسلمانوں کو بلڈنگ سے تعبیر کی اور اس طرح سے فرمایا۔ تو فرمایا کیا؟ انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہمدردی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے انسیت ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ انسان کی امتیازی خصوصیت ہے، یہ انسان کی کیا ہے؟ امتیازی خصوصیت ہے۔ اچھا، اسلام نے تو برابری رکھی، ہر کوئی انسان ہے،
ہر کوئی انسان ہے، ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ مسلسل حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو کسی میں کوئی فرق و فضیلت حاصل نہیں، ہر کوئی انسان ہے، چاہے وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو یا کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی انسان ہی تو ہے، کسی کے اندر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ ہاں، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر پرہیزگاری ہے، جس کے اندر ایمان و یقین کامل درجے پہ ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اتنا قریب ہے، وہ اس کا مقام اونچا ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر بھی دم ہے، اس کے اندر بھی خون ہے، اس کے اندر بھی پانی ہے، اس کے اندر بھی جان ہے، اس کے اندر بھی نفس ہے، تمہارے اندر سب کے برابر ہی، کوئی تو فرق نہیں، انسان وہ بھی اور انسان وہ بھی، لہذا انسان ہونے کے اعتبار سے کسی کو کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک کی ضرورت یکساں ہوا کرتی ہے۔ اگر فضیلت ہے تو عند اللہ وہ کیا ہے؟ تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، جی اس کے اعتبار سے انسان کی ایک دوسرے پر فضیلت ہوا کرتی ہے، ورنہ کوئی فضیلت نہیں ہوا کرتی ہے، سب برابر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے ملکوں میں، شہروں میں، محلوں میں اور قبیلوں میں بانٹ اس لیے رکھا تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچان سکو، وہ کس خاندان کا ہے، وہ کس محلے کا ہے، وہ کس سٹی کا ہے، وہ کس ملک کا ہے۔ یہ فرق اس لیے کر رکھا ہے، بانٹ رکھا ہے، اس کے لیے نہیں کہ آپس میں تم ایک دوسرے میں امتیاز کرو اور فرق کرو کہ یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں خاندان کا ہے، وہ فلاں سٹی کا ہے، وہ فلاں اس کا ہے، نہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو انہوں نے کچھ کہہ دیا، کسی بات کی وجہ سے کچھ ہو گیا ہوگا، تو ابن السودا کہہ دیا، ابن السودا، سودا مطلب یعنی کالی کلوٹی تمہاری ماں ہے، اس کے بیٹے، اصل میں وہ حبشی تھے، تو حبشن تھی تو کالی تو ہوگی۔ ان کو احساس ہوا، حضرت ابو ذر کو احساس ہوا، کیا ہوا؟ حضرت ابو ذر کو اس کا احساس ہوا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ انی عیرتہ بأمہ، میں نے ماں کے ذریعے سے گالی دی، یعنی اس طرح سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے تم نے ماں کے ذریعے سے گالی دی؟ کیا ہے؟ تم نے ماں کے ذریعے سے گالی دی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، کہ تم ایسے انسان ہو تمہارے اندر جاہلیت ہے، جاہلیت ہے۔ جانتے ہیں جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اور جس کے اندر کچھ علم نہ ہو، کچھ تہذیب نہ ہو، تمدن نہ ہو، جس کے اندر زندگی گزارنے کا شعور نہیں، سلیقہ نہیں، تم نے اس طرح سے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے خدمت گزار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ماتحت، اور زندگی ایسی گزرتی ہے۔ اگر ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مالک، کسی کو غلام، اور کسی کو شاگرد، کسی کو استاد، کسی کو، تو پھر اگر نہ بناتا تو دنیا میں کام ہی کہاں چلتا؟ تو تمہاری ضرورت کے لیے ان کو تمہارے تابع کیا ہے، جی تم کو ان کی ضرورت ہے، ان کو تمہاری ضرورت ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے، دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کو مزدور کی ضرورت ہے، مزدور کو ضرورت ہے پیسے کی، اس کو ضرورت ہے کام کی، ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے، جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، جی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا۔ تم کبھی بھی ایسی بات کا اس کا حکم مت دو جو وہ کام نہ کر سکے یا مشکل اس کے لیے ہو۔ اگر تم نے کبھی ایسا کام بتا دیا جو اس کے لیے مشکل ہو تو تم بھی اس کی مدد کر دیا کرو، تم بھی اس کی مدد کیا۔ حضرت ابو ذر اپنے غلام کے پاس گئے اور زمین پر لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد کہا کہ تم میرے چہرے پر اپنے پیر رکھو تب میں زمین سے اوپر اٹھوں گا، نہیں تو نہیں۔ خیر ان کا تو حضرت ابو ذر تھے ہی ایک اللہ والے، اور تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، بالکل وہ دنیا کے قائل ہی نہیں تھے، وہ پیسے رکھنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ کیا تھے؟ پیسے رکھنے کے لیے قائل۔ پیسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جیب میں رکھو، پیسہ اس لیے تجھے پیسہ خرچ کرو، کیا کرو؟ پیسہ خرچ کرو۔ تو یہ حال تھا ان کا، یہ حال۔ تو پھر وہ انہوں نے ایسا کروایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی۔ تو کیا ہے؟ تو مطلب
کوئی فرق نہیں ہوا کرتا ہے، سب برابر ہوا کرتے ہیں دنیا میں۔ کیا ہے؟ دنیا میں سب برابر۔ اب ایک انسان ہے، ماحول ہے، انسان جہاں رہتا ہے ماحول ہے۔ اب یہاں ماحول میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہے نا؟ پہلے خاندان ہے، پہلے اس کا نسبی رشتہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں، ماں کے حقوق بتائے ہیں، باپ کے حقوق کے بتائیں، بھائی کے بہن کے حقوق بتائیں۔ ایک قصہ وہ یاد آیا بہن والا، کہ بہن اور بھائی میں کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ ماں کے تو جانتی ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، جی۔ بھائی بہن پہ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ بادشاہ اور حاکم ناراض ہوا اور ایک عورت کے بھائی کو بھی، شوہر کو بھی، بیٹوں کو بھی، تینوں کو قید کر کے لے کے چلا گیا اور سزا سنائی ان کو قتل کر دیں۔ اب عورت گئی، عورت کہا جا کے بادشاہ سے کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، بس یہی تین ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اگر آپ نے ان کو قتل کر دیا تو پھر میں بے سہارا ہو جاؤں گی۔ تو اچھا ٹھیک ہے، ان میں سے ایک کو لے لو، جی کیا؟ ایک کو تم لے لو، باقی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ سوچ رہی ہے کیا کروں؟ شوہر وہ تو یہی سمجھ رہے کہ شوہر کو یا بیٹے کو کسی ایک کو لے گی، اگر شوہر کو میرا تو کوئی اس کے بعد کوئی دوسرا شوہر بھی آ سکتا ہے نا، چھوڑ دیا۔ اب بیٹا، اچھا سوچا اگر بیٹا اگر چلا بھی جائے گا، میری شادی ہو جائے گی تو وہاں سے بیٹا آئے گا۔ کہا کہ نہیں، بھائی کو لینا۔ پوچھا کیوں بھائی؟ بیٹا چھوڑ دیا، شوہر کو چھوڑ دیا؟ بھائی کہ شوہر میرا آ سکتا ہے، بیٹا بھی آ سکتا ہے، لیکن بھائی چلا جائے گا تو پھر دوسرا بھائی کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو بھائیوں میں کیسی محبت اور تعلق ہونا چاہیے، بھائیوں کو بہنوں سے، بہنوں کو بھائیوں سے، بھائیوں کو بھائیوں سے، بھائیوں کو آپس میں بھائیوں کی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، بھائیوں کو بہنوں کی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہے، جی۔ پڑوسی کی بھی تعلقات بھی ایسے ہونا چاہیے۔ خیر وقت کم ہے، تو ایک دوسرے کی قدر کیجیے، ایک دوسرے کی ہمدردی، محبت، شفقت، رفت، اسی سے ماحول صالح اور اچھا اور بہتر رہے گا، تب زندگی ہم ٹھیک سے گزار سکتے ہیں، ورنہ پھر ہماری زندگی اس دنیا میں بھی وبال بن جائے گی۔ ایک دوسرے کے ہم جان کے اور دوسرے کے پیچھے پڑے رہیں گے، صحیح زندگی نہیں گزار پائیں گے، نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئے گی اسی کے پیچھے۔ جب ہم اللہ کے بنے رہیں گے، اللہ ہمارا بنا رہے گا، ہماری زندگی اچھی گزرے گی، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔